جلوہ کیا آسمان زمین. علم و فن کا شہنشاہ بولا، نبی کے در کا گدا بولا، میرا احمد رضا بولا. پوچھو کیا بولا؟ کہتے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بلکہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں فرشتے خدم، رسول حشم، تمام امم، غلام کرم، وجود و عدم، قدوسوں کی دم، جہاں میں آیا تمہارے لیے. تصور فرمائیے پوری کائنات اٹھائی، ذمہ داری کتنی بڑی حضور کے ذمہ لگائی. تو چاہیے تو یہ تھا، اب یاد رکھیں، چاہیے تو یہ تھا کہ جب مخلوق سے کائنات گئی بھر، بندے یاد رکھیں، بندے تھوڑے تو نبی بھی ہونے چاہیے تھوڑے. جب بندے ہو گئے دوڑے چوڑے، بندوں سے بھر گئی کائنات، نہ دھور نہ دھار، کائنات گئی بھر. فرمایا آ مدنی لج پرور، اب تو ہمت کر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. یہ عجب فلسفہ رہا، بندے تھوڑے تو نبی دوڑے چوڑے. جب بندوں سے بھر گئی کائنات تو بھیجی کلم کلے کی کوئی ذات. واہ تیری کیا بات! عقل کا تقاضا ہے، جب بھر گئی کائنات آنی چاہیے تھی نبیوں کی پوری برات. ہے کہ نہیں؟ بندے ودے گئے تے ایم این اے بھی ودے گئے، ہے کہ نہیں؟ آدمی بڑھتے گئے تو ایم پی ایز کی بھی تعداد. لیکن یہاں عجیب سلسلہ رہا، ندی چڑھتی گئی، کائنات بڑھتی گئی. جب کائنات گئی بھر، اٹھائی کریم نے نظر، اسی بھی وہ بڑے باخبر، ذرا اندازہ تو کر، آ گئے مدنی لج پرور. فرمایا اب تیرے بنا آفتاب خاتمیت شد بلند، آفتاب خاتمیت شد بلند، مہر آمد شمعہ خاموش شدند. شکر ہے تو فارسی سمجھ نہیں رہ گئے کم فارسی شعر سمجھنے والے، چل بسے گیس ہوئے لیلا میں الجھنے والے. آفتاب خاتمیت شد بلند، ختم نبوت کا سورج نکلا، ختم نبوت کا آفتاب نکلا، لے کے اپنا جواب نکلا. جب آفتاب اور سورج آیا، جتنی جل رہے تھے دیوے اور شمعیں، انہوں نے سر کو جھکایا، اور سورج آیا. تسا غور نہیں فرمایا. ستارے ہوتے ہیں جب سورج آتا ہے، ستارے ہوتے ہیں نظر نہیں آتے. چاند بھی ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا؟ شرماتا ہے. سورج کے سامنے کیسے منہ دکھلائے، کون اپنا سر اٹھائے.
اللہ تمہیں سمجھائے. کبھی غور کیا ہے مکے میں جاؤ حرم شریف ہے, کعبے کے سائے میں حجر اسود اور رکن یمانی کی سیدھ میں 70 نبی سو رہا ہے. یہ پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں, ہوائی نہیں. 70 نبی سے زیادہ کہاں سو رہے ہیں؟ کعبے کے سائے میں. اور جہاں کعبے کا پرنالہ ہے, پرنالے کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام سو رہے ہیں, بی بی ہاجرہ سو رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مکے میں اتنے نبیوں کے مزار ہیں, عرب حجاز میں اتنے نبیوں کے مزار ہیں, لیکن ایک بھی قبر ظاہر نہیں ہے. اللہ کرے تو ہم ملتان دا حلوہ نصیب ہو. بھئی اتنے سارے جو نبی ہیں, نبیوں کے مزار ہیں, لیکن ایک بھی مزار ظاہر, قبر ظاہر نہیں ہے. اور پھر مدینے میں ایک مزار ہے جو سب نبیوں کا سردار ہے, اس کا سبز گنبد نرالا ہے. یہ پروگرام بنانے والا اللہ تعالی ہے, پر فلسفہ کیا ہے کہ نبی ہوں اور مزار ظاہر نہ ہو. اس نے کہا یہ غیرت عشق نے گوارا نہیں کیا. اگر مکے میں کسی نبی کا مزار ظاہر ہو جاتا, کوئی نہ کوئی ملوانا ضرور پمفلٹ چھاپ کے حاجیوں کو کہتا مدینے کیوں پہ جاندے ہو, اتھے بھی تے نبی دا مزار ہے. رب آکھیا تیرے ہوندیا کسے نو سر اٹھان نہیں دینا, تیرے بنا کسے پاسے کسے نو جان نہیں دینا. کیا بات تے تینو غیرانو ہاتھ لان نہیں دینا. کچھ غور فرمایا ہے, جس رب نے نبیوں کی قبر ظاہر نہیں ہونے دی کہ میرے یار کے ہوتے ہوئے بندہ کیسے سر اٹھائے, قبر کا سر نہیں اٹھانے دی, اینٹ نہیں اوپر کرنے دی. فرمایا ساری کائنات تھلے 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 تے کملی والا بلے بلے بلے. میرے فرید کی بولی میں کہتے ہیں تونے. ویسے تو سرے کی سمجھ آندی ہے حضرت صاحب. انہاں ایک خصوصیت ہے, یہ جڑا اپنا علاقہ سرگودا جنگ, یہ نہ اروار نے نہ پار نے وچکار تے وچکار والے ایک ایڈوانٹیج ملتا ہے. ادوں دی بھی چس لے لیندے نے تے ادوں دی بھی چس لے لیندے نے, جدوں دی ملے بس لے لیندے نے. میں تواڈے رستے نو ویکھ کے بھی بڑا حیران ہویا. انج ہن میں جاواں گا کنج. ہن تے مینوں لین آئی سی ایک کار, تے جیڑے ویلے ہنسی ہوواں گے بیکار, پھر کی کران گے سرکار. تے اتھوں پہلے تے حضرت قبلہ علی حسنین صاحب نے بندہ بھیجوایا, ہن جدوں واپس کرن گے آکھن گے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم.
سبحان میں اپنے حضرت غضنفر کے پیاروں کو کہوں گا کہ چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالوں نے اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والے. میں نے گلہ بھی کیا علی حسنین صاحب سے. میں آخیا تسی لالیاں فرمایا سجا دکھایا تے کھبا ٹکایا کتھے آ پہنچایا. یہ تو پیار سے کہا میں نے. انہی راہوں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. میں تقریری بھول گئی. میں پتہ نہیں کیا. ہاں خواجہ غلام فرید صاحب کے ان کے غلام کہتے ہیں کہ توڑے جگ سارا پیا ہار سنگار کر. توڑے جگ سارا پیا ہار سنگار کرے میرے مدنی سی تو ہے چن. اندی صورت وکری اندی سیرت وکری اندی زلف دے وکرے پیج. اندے بین نٹھیاں اندے بین نٹھیاں سائے عرشی فرشی اندے نام تجھد گئے ویچن. اندے بین نٹھیاں اندے بین نٹھیاں سائے عرشی فرشی اندے نام تجھد گئے ویچن. بخت فدا سائے سسیاں ٹریاں سائے پنل ٹرے سٹ کے چن. جیتے خلیل اللہ دم نہ مارے جیتے موسیٰ علیہ السلام آوے تے نقیب بن جاوے تاکہ بعد مدنی خطیب آوے. جیتے یوسف آوے اکھ چاوے اکھ چ اکھ پاوے حیران ہو کے دند وچ انگلیاں پاوے تے مدنی دے نعرے لاوے. فقیر نے کہا تھا تیرے حسن اقبال کو دیکھ کریں کھڑا یوسف آکھے آہا. یوسف بھی میرے مدنی کو دیکھے تو آئینہ توڑ دے. موسیٰ دیکھے تو کوہتور پہ جانا چھوڑ دے. اِدے سونے نبی سر نہ چاون تے کانے ہوری کتھوں آون. اساوی اننے بے چسے بے ذوقے نہیں کہ اِدہ سونا یاب رب دا یار چھوڑیے تے رشتے لولے لنگڑے کانے نال پہ جوڑیے. وہ ساڑا نارائے مدنی اِدہ پیارا ہے. اساق دیا بھاویں سونے ملن ہزاراں بھاویں سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا. بھاویں سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا. اساں مدنی چھڑ کے کسے ہور دے وال نہیں جانا. ایک قادیانی تے پہلے یہ لگتا ہے جی بیدار تے میں تو انہوں پہلے سوانا ہے پھر شاہ جی نے آنا ہے پھر میں جانا ہے. سبحان اللہ. یہ تو مسکراتے بھی ہیں. تو نے کبھی ہمیں بھی مسکرا کے دیکھا تھا تیری نظر کا وہ قرض آج تک ادا نہ. پیارے حکمت کا تقاضا تو یہ تھا کہ اتنی بڑی کائنات اٹھا کے یار کے ذمے لگا دی تو ایک قطار ہوتی. ادھر بھی بیٹے ہوتے ادھر بھی بیٹے ہوتے پیچھے بیٹے ہوتے. کملی والا سکون سے کھڑا ہوتا ابو جہل پتھر مارتا.
مدینے والے کا ایک بیٹا سامنے آتا، جب ابو لہب نکیلے پتھر اٹھا کے پاؤں پہ مارتا، بیٹا سامنے آتا، میرے بابا کو کیوں مارتے ہو؟ لیکن خدایا سمجھ نہیں آیا، جس کے ذمہ اتنا بڑا کام لگایا، بیٹے دیے دے کے پھر لے لیے، لینے تھے پھر دیے کیوں تھے؟ بڑی عجیب بات آ گئی، جب لینے ہی تھے تو دیے کیوں تھے؟ نہیں دینے تھے۔ اب اصل بات آ گئی ختم نبوت پہ۔ حکمت یہ ٹھہری، فرمایا کہ تم نہیں سمجھ سکتے، اصل معاملہ یہ ٹھہرا تھا کہ ہم اپنے محبوب اپنے یار کو بیٹے دیے، اور اگر وہ جوان ہو جاتے، اگر وہ بڑے ہو جاتے اور پھر وہ نبی نہ بنتے تو دنیا بڑی ظالم ہے۔ یہ دریدہ دان پھر کہتے یہ کیا شان ہوئی آخری نبی تمہارے نبی کی کہ حضرت داؤد کا بیٹا سلیمان نبی بنے، حضرت یعقوب کا بیٹا یوسف نبی بنے، تمہارا نبی کیا شان والا بیٹا تو ہے پر نبی نہیں۔ اگر اللہ حضور کے بیٹے کو جوان فرماتا، نبی نہ بناتا تو بیٹے کی عزت نہ رہتی، اور اگر بیٹے کو نبوت مل جاتی تو ختم نبوت نہ رہتی۔ اب یار کو چوائس رکھ دی، فرمایا مدنی یا جگر پارا رکھ، یا کلیجہ رکھ، یا نور نظر رکھ، یا جان جان بیٹا رکھ، یا ختم نبوت رکھ۔ اب اختیار یار کو دے دیا۔ لجپال کو پتا تھا اگر ختم نبوت نہ رہی، نہ امت بچے گی، نہ کلمہ بچے گا، نہ دین بچے گا، نہ اسلام بچے گا، اتنے ٹوٹے ہوں گے امت کے کہ گنے نہ جائیں گے۔ اس لیے لجپال کریم نے پہلی قربانی دی، آپ سے پہلے قربانی نہیں مانگی، صحابہ سے نہیں مانگی، اہل بیت سے نہیں مانگی۔ میرے کریم نے گویا عرض کیا مولا بیٹا لے لے، ختم نبوت رہنے دے۔ میرے نبی نے بیٹا دے کے ختم نبوت کو بچایا ہے۔ اب سوچ یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے، کیا کچھ مدنی نے اس ختم نبوت پہ لگایا ہے، پر بے سمجھو کو سمجھ نہیں آیا ہے۔ اب سمجھ آتی ہے 120 چک میں میرے ان شہزادوں نے کیوں ختم نبوت کا جشن منایا۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ یاد رکھیں یہ اتنا حساس مسئلہ ہے۔ جب سرکار نے وصال فرمایا تھا، علماء کو سب پتا ہے، مدینے سمیت ہر جگہ پہ زلزلہ ہے، بندے تو بندے رہے، جانور سر ٹکرا ٹکرا کے مر گئے۔ حضور کی اونٹنی نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کے سر مر گئے۔ حضور کا ایک گدھا تھا، بھاگتا تھا دیوانوں کی طرح، آخر کنویں میں چھلانگ لگا کے غلام فریدہ اٹھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ۔ ایک فقیر کہتا تھا جیم جوڑ ہتھ دعا منگو شالا کال نہ پوے بیلیاں مہلے ویس پھیراں وچ جگلاں دے سنے سائی بجھو رنگ تیلیاں دا، نہ ہار بھاوے نہ سنگار بھاوے نہ بھاوے سنگ سہیلیاں دا، مجروح شاہ جت یار نہیں چل دیکھو حال حویلیاں۔ پوچھو ان علماء سے، حضور جب گئے تھے پتھر روتے تھے،
قادت الجمادات تتصدع من علم مفارقته، فرمایا پتھروں کا کلیجہ پھٹا، قادت البیوت تسقط من السراب، دکھ درد کا عالم یہ تھا، کچھ صحابہ دیوانے ہو گئے، کچھ کھجوروں کو گلے لگا کے روتے تھے، کچھ کے کان بند، کچھ کہتے تھے یا اللہ اب ہمیں اندھا کر دے، تیری کائنات میں دیکھنے کو بچا کیا۔ یہ احادیث عرض کر رہا ہوں۔ ایک صحابی دیہاتی تھا، جیسے ہم اور آپ کسان ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، اس کو بیٹے نے جا کے کہا بابا مدنی مکھ موڑ گئے، لجپال حضور ہمیں چھوڑ گئے۔ اس نے درانتی زمین پہ پھینکی، ہاتھ اٹھا کے آنکھ پہ رکھے، کہا ربا جنوں ویکھن تو اکھاں دتیاں سن، جدوں او واپس لے لے آئی تینوں واسطہ ہی مینوں اندھا کر دے۔ بس اتنا کہنا تھا، اندر سے اٹھی تھی آہ، ہاتھ اٹھائے تو آنکھیں جا چکی۔ سوچ سکتے ہو محبوب جو گئے، پتھر روئے، پہاڑ روئے، دھرتی روئی، حیرت ہوتی ہے صاعدہ ملک الموت باقیاً الی السماء، وہ خود اسرائیل ڈیوٹی والا جو گیا تو روتا ہوا گیا۔ جہاں اسرائیل رویا وہاں کون بچا ہوگا؟ میری دوستوں نے حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ حضرت خواجہ فرید کہتے ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا، زنجیر میری دیکھ کے آزاد بہت رویا، نرمی پہ میری تیری سنگ دلی پہ دشت و جبل و آہن و فولاد بہت رویا۔ جب جا کے فرید میں نے قدم درس میں پایا، درس و کتب و مکتب و استاد بہت رویا۔ یہ تو کیفیت تھی رونے والوں کی، درد والوں کی۔ ادھر پورے اسلام کو دشمنوں نے نرغے میں لے لیا، سوائے 3 قبائل کے لوگ مرتد ہو گئے، کچھ زکوٰۃ چھوڑ گئے، انکار کر گئے۔ مکے کے اندر بھونچال آ گیا، طائف میں بھونچال، طوفان اٹھ کھڑا ہوا، باقی ٹوٹل دنیا مرتد ہو گئی۔ اب نتیجہ یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ مدینے کی سلطنت چند دن کی مہمان ہے، نہ رہے گا مدینہ، نہ بچے گا اسلام، نہ رہے گا نبی کا درود نہ سلام، ختم ہو جائے گی یہ کائنات۔ لیکن واہ صدیق تیری کیا بات! علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کہتے من شب صدیق را دیدم بخواب، گل ز خاک راہ چیدم بخواب۔ علامہ اقبال کہتے ایک رات تھی میری خواب میں صدیق اکبر سے ملاقات تھی، اس رات کی کیا بات تھی، جہاں صدیق اکبر پر پاؤں آتا تھا گل ز خاک راہ اونچی دم بخواب، وہاں سے تختہ گل کھل جاتا تھا، جہاں ابو بکر کا پاؤں آتا تھا تختہ گل کھل جاتا تھا، میں وہاں سے پھول اٹھاتا تھا۔ اب خواب تھا، آگے صدیق اکبر تھے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری کہتے میں پیچھے تھا، میں نے دی صدا گفتہ مش اے خاصائے خاصان عشق، گفتہ مش اے خاصائے خاصان عشق، عشق تو سر مطلعے دیوان عشق، چارہ فرما پے آزار ماں، چارہ فرما پے آزار ماں، پختہ از دستت اساس کار ماں،
حضرت اقبال کہتے میں بہت رویا، میں نے کہا جانے والے ہماری محفل سے چاند تاروں کو ساتھ لیتا جا، ہم کانٹوں سے نباہ کر لیں گے، تو بہاروں کو ساتھ لیتا جا، پر ایک سوال کا جواب دیتا جا۔ امت پھر منجدار میں پھنس گئی۔ صدیق تو نے جیسے حضور کے جانے کے بعد دین بچایا، ملت کو بچایا، مدینہ بچایا، ایک بار پھر اے مدنی دا منظور نظر، صدیق اکبر، صدیق اکبر قربان تھیوے قربان ونجے، ہر شام و سحر صدیق اکبر